أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. الذین قالوا، یہ تو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کہا لإخوانہم، اپنے بھائیوں سے، ان منافقوں نے اپنے بھائیوں سے کہا وقعدوا، کہ بیٹھ جاؤ، ہمارے ساتھ رہو گھروں میں، اور آپ بیٹھ رہے ہیں. نہیں، ترجمہ پھر سنیے. الذین قالوا لاخوانہم، جنہوں نے اپنے بھائیوں سے یہ کہا. کیا چیز کہی؟ ابھی ذکر نہیں ہے. وقعدوا، اور یہ لوگ بیٹھ کے، خود گھروں میں بیٹھ کے، اور اپنے بھائیوں کے متعلق یہ بات کہی کہ لو اطاعونا، اگر وہ ہماری بات مانتے تو گھر میں بیٹھ جاتے، ما قتلوا، قتل نہ ہوتے. پھر وہی بات آ گئی نا، تقدیر کے مسئلے پہ اعتراض. اگر ہمارے بھائی ہماری بات مان جاتے تو یہیں رہتے، قتل نہ ہوتے. قل، اللہ نے فرمایا فادرؤوا عن انفسکم الموت، اپنی جان سے، اپنی جسم سے موت کو ہٹا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو نا تو جب تمہاری موت آئے تو پھر اسے اپنے جی سے ہٹا لینا. اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا ہے. پھر دیکھیے اس کو، الذین قالوا لاخوانہم، جنہوں نے اپنے بھائیوں کے متعلق یہ کہا. کیا کہا وہ بعد میں آ رہا ہے. وقعدوا، اور بیٹھ گئے ہیں گھروں میں، خدا کی راہ میں چلے نہیں، کوئی مصیبت، کوئی مشقت، کوئی تکلیف کچھ نہیں برداشت ہوئی تو کہتے ہیں لو اطاعونا ما قتلوا، ہمارے بھائی اگر گھروں میں ہی بیٹھے رہتے نا، ہماری بات مانتے. وہ 300 جو الگ ہو گئے تھے منافق، یہ ان لوگوں کی بات ہے. انہوں نے کہا اور بھی اگر لوگ گھروں میں بیٹھے رہتے تو قتل ہی نہ ہوتے، وہ لوگ مارے ہی نہ جاتے. اللہ نے فرمایا اچھا، فادرؤوا عن انفسکم الموت، جب تمہاری موت کا وقت آئے تو اپنے جی کو اس سے ہٹا لینا، اپنے آپ کو بچا لینا تم، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو پھر اس دن اپنے آپ کو موت سے بچا لینا جس دن تمہارے اوپر موت آ جائے گی اللہ کی جانب سے. یہاں تک تو تھا منافقین کی باتوں اور اعتراضات کا جواب. اس کے بعد اللہ تعالی نے آگے شہادت کی بات بیان کی ہے کہ جو لوگ شہید ہیں اور جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں، ان کی منقبت، ان کی تعریف میں مزید آیات آ گئیں. یہ انشاءاللہ کریں گے کل. دو باتیں اور ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ ایک نقشہ ہے احد کا، اس کو آپ دیکھ لیجئے گا، اور چاہیں آپ تو اس کی فوٹو کاپی کرا لیجئے گا. یہ احد کا نقشہ ہے میدان جنگ کا، اور اس میں انہوں نے دکھایا ہے احد کے جہاں سے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ آئے سرخ رنگ میں، اور عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ کو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازی کے لیے مقرر کیا تھا وہاں پر انہوں نے گرین کلر میں دائرہ لگا کے کراس لگا دیے اس پہ. یہ ہے. اور حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت مقداد رضی اللہ عنہ 3 حصوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بانٹ دیا تھا فوج کو، اور درمیان میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو رکھا تھا سینٹر میں، وہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دائیں طرف، اور بائیں طرف حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کو. یہ تینوں بھی انہوں نے بتا دیے ہیں. اور باقی جو مجاہدین تھے مسلمان 700 کے قریب، ان کی بھی جگہ دکھائی. ان کے مقابلے میں خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کا نام جہاں لکھا ہے، یہ سرخ چوکور جو انہوں نے بنایا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ ٹھہرے ہیں اپنے 100 دستے کے ہمراہ. اور صفوان ابن امیہ اور عمر بن العاص رضی اللہ عنہ بھی، یہ بھی اس وقت شامل تھے، کافر تھے نا. تو یہ سب کا نقشہ دکھایا. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ایک طرف تھے مسلمانوں کی طرف، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہہ رہے تھے کہ میرے ماں باپ قربان، سعد پہ 7 تیر چلا. اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب میں نے تیر چلائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعا دی، اور 2 دعائیں دیں. آپ نے فرمایا اللہ سعد کا تیر خطا نہ کر، اور اللہ سعد جب بھی مانگتا رہے بس اس کی دعا کو رد نہ کر.
سعد رضی اللہ عنہ اتنے مستجاب الدعوات ہو گئے تھے کہ جب کوفہ میں ایک معاملہ ایسا پیش آیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے قرض لے لیا تھا، ان کے پاس پیسے کم تھے، تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پیسے ضرورت ہیں واپس کرو، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا میرے پاس ہے نہیں، پھر کہا، اور ایک دن حضرت سعد رضی اللہ عنہ چونکہ بیت المال پہ تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مقرر کیا تھا، تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھائے، تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان کے ہاتھ پکڑ کے جھٹک دیے اور ان کا ساتھ بد دعا نہ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے متعلق کہا ہے اور تم بد دعا دو گے تو میرا تو کچھ بچے گا نہیں، میں قرض ضرور ادا کر دوں۔ سعد رضی اللہ عنہ کی قبولیت دعا کی سب جانتے تھے، اور عجیب بات ہے سعد اتنے بڑے اور ان کا بھائی عتبہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پہ کوئی چیز مارنے والا تھا۔ ایسی تقسیم ہے، ایک بھائی کیا کر رہا ہے اور دوسرا کیا کر رہا ہے۔ خیر یہاں انہوں نے دکھایا۔ اس کے بعد حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ یہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئے ہیں، اور اکرمہ اور خالد بن ولید اور عمر بن العاص رضی اللہ عنہ یہ تینوں دوست اکٹھے ہی گئے تھے اسلام قبول کرنے، 7 ہجری کے بعد اور 8 سے پہلے، فتح مکہ سے پہلے اور حدیبیہ کے بعد، یہ بھی انہوں نے دکھایا ہے۔ پھر عورتوں کے خیموں کی جگہ یہاں مخیب النساء لکھا ہوا ہے، یہاں دیکھ لیں آپ، یہ ہے۔ اور اسی میں پیچھے دیکھیں گے تو یہ بقی نظر آ رہا ہے، یہاں بقی وہی ہے جگہ جہاں پہ تدفین ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قبرستان کے متعلق بشارت کی باتیں کی ہیں، اور اس سے ذرا سا اوپر یہ ہرہ کی جگہ ہے نا، یہ ہرہ وہ جگہ ہے جہاں پہ یزید نے اپنی فوجیں بھیجی تھیں، اور ہرہ کا مشہور واقعہ پیش آیا تھا، اور بڑے بڑے اکابر تابعین رحمہ اللہ وہ یہاں پہ شہید ہوئے تھے۔ ہرہ واقع سے اس لیے کہتے تھے کہ یہاں پر سیاہ پتھر تھے صدیوں پرانے، اور بہت سیاہ ہو گئے تھے دھوپ پڑ کے، اس وجہ سے اسے ہرہ واقع کہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ انہوں نے دکھایا بنو سلمہ کا، کہ یہ بنو سلمہ کا قبیلہ سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا وہ تھا۔ پھر وادی عقیق ہے، بیر روما بھی دکھایا ہے، یہ بیر روما وہ جگہ ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خرید کر یہاں کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ یہ پورا نقشہ ہے، اور اوپر انہوں نے ایک جگہ دکھائی ہے جہاں پہ معرکہ بدر کا ہو جانے کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہ جمع ہو گئے تھے۔ یہ اگلی آیات میں اس کے متعلق بھی آتا ہے کہ جمع ہونے کے بعد انہوں نے کیا مشورہ کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ثنا تعریف کی ہے صحابہ رضی اللہ عنہ کی، کہ اللہ کی راہ میں اتنے زخم کھانے کے باوجود بددل نہیں ہوئے، بے ہمت نہیں ہوئے، پھر بھی اللہ کی راہ میں کام کیا ہے۔ تو یہ نقشہ ہے پورا، اگر آپ اسے چاہیں تو فوٹو کاپی اس کی بنا سکتے ہیں۔